ابراہیم صاحب ان کا نہیں پہچانا، ہم فلانے گاؤں کے حاجی ہوئی، اب بام نمونہ بتائیے، بات وہاں تک پہنچ گئی، برائی ہو جائے، لیکن ہم فلانے گاؤں کے حاجی ہوئے مولانا تھا، تو ہم تم بستی دور نہیں آتی صبح، کہیں مولانا صاحب آپ سے تو ہم جھوٹ بول گئے نا، اللہ ہم کا بہت ہی ہے، 25 بیگھہ جگہ ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے، کرانہ دکان گھرے کھلی ہے، وہیں سے گھرے لاگت ہے، لیکن بچپن سے ہمارے مانگے کی عادت پڑی ہے تو ہم علیہ بلبل بھیک مانگے ہیں، تو ہم تو کوئی ہم کہیں جب یہ سب سنائی دلی میں پہلے سے اور بولنا بیکار، کوٹے دار کے یہاں ٹھہرنا تھا، وہاں گئے چائے پی رہے تھے، تب تک آواز آئی اللہ کے نام پر، تو کوٹے دار ہم نے لڑکوں کے ججے اور دیہاتی آئے گا جب تو 2 روپیہ لائے گئے، اب کسی کے مانگنے کی عادت نہیں ہے وہ تو اس کو کیا کیا جائے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ گھر برکت ہے، جو اس کا طواف کرے گا اللہ اس کو برکت سے مالا مال کر دے گا۔ دیکھو زمین پہ جو بسے ہیں ان کا کعبہ قبلہ کعبہ ہے، ان کا قبلہ ہم سب کا قبلہ کہاں ہے؟ اب آسمان پہ جو رہتے ہیں آسمان والوں کا قبلہ کہاں ہے؟ بیت المعمور، یہ بیت المعمور قبلہ کعبہ، بیت المعمور اور کعبہ دونوں دائیں بائیں ہیں، ایک ہی جگہ نہیں، تو بیت المعمور یہ آسمان والوں کا قبلہ جس میں 70,000 فرشتے شام کو حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اور وہ پھر اس میں سے کبھی نکلتے نہیں، دوبارہ نہیں جاتے وہ لوگ، جن کو ایک مرتبہ حاضر ہو گئی دوبارہ نہیں۔ اب کتنے فرشتے ہیں؟ روزانہ 70,000، صبح 70,000، پتہ چلا کہ سب سے زیادہ مخلوق تو فرشتوں کی، جاتے ہیں اور دوبارہ پھر موقع نہیں ملتا۔ بتاؤ اللہ نے ایک گھر ایسا بنایا جس میں درود و سلام پڑھتے ہوئے جاتے ہیں 70,000 فرشتے، اور آج ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور ہم نبی پر سلام پڑھنے سے پیچھے رہتے ہیں۔ جنت میں آدم علیہ السلام تھے تو ان کو جنت میں غم رہتا، غمگین رہتے تھے، اللہ نے فرمایا آدم میری جنت میں کوئی کمی ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم نے کہا ہے اللہ تیری جنت میں سب کچھ ہے، ایک چیز نہیں، وہ چیز ہوتی تو یہ جنت ہمیں اور اچھی لگتی، وہ کیا چیز؟ آدم نے کہا جنت میں سب کچھ ہے لیکن میری بیوی نہیں ہے جنت میں، بیوی ہوتی تو یہ جنت بہت اچھی لگتی۔ اچھا بتاؤ جب جنت آدم علیہ السلام کے ہمارے تمہارے ابا ہیں، بغیر بیوی کے ان کا جنت اچھے نہیں لگے، تو ہم کا تم کہیں گھر نہیں چلے بغیر بیوی کو، اسی لیے نکاح کو بہت برکت بتایا۔ حضور فرماتے ہیں من تزوج جس نے نکاح کر دیا فقد استکمل نصف الدین، تو اس نے آدھا دین مکمل، چلو لے چلائے بھیا رسی، اسی لیے نکاح عبادت بتائی۔ بہرحال آدم علیہ السلام کو جنت اچھی نہ لگی بغیر بیوی کو، بھیا تھوڑی دیر رہنے کا بدل دے دیں گے، تو آدم علیہ السلام کی حضرت اللہ کو پسند آئی، تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے نیند دے دی، جب آدم سو گئے تو ان کی بائیں پسلی کی ایک ہڈی اللہ نے نکالا اور اس ہڈی سے کہا کل ہو جا، تو فوراً آنن فانن وہ ہڈی پہ گوشت چڑھا، ہاتھ پیر تیار ہوئے، روح آئی اور آدم علیہ السلام کی بیوی حوا بن کے تیار ہوئی۔ آنکھ کھلی آدم علیہ السلام کی، پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم میں تمہاری دنیا اور آخرت کی بیوی،
جب بیوی کے نام سنی تو آگے بڑھے. اللہ نے فرمایا آدم ابھی نہیں، پہلے مہر ادا کر. مہر اللہ نے فرمایا آدم آخری زمانے میں میرے ایک محبوب پیدا ہوں گے جن کا نام پاک محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تم ان پر 10 مرتبہ درود و سلام پڑھ دو، تمہارا مہر ادا ہو جائے. آدم علیہ السلام نے جنت میں، ابھی زمین پہ نہیں آئے، جنت میں میرے نبی پر 10 مرتبہ درود و سلام پڑھا اور ان کا مہر ادا ہو. اب غور کرو کہ آدم تو سب کے باپ ہے نا، وہابی دیوبندی سنی رافضی قادیانی سب کے باپ آدم ہے. تو کہ سنی باپ ہیں آدم کے، ان کے باپ کوئی دوسر، سب کے باپ آدم. حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمان اولاد پر، ماں باپ کی نافرمان اولاد پر جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. جو ماں باپ کی نافرمان اولاد ہے نا، ان پر جنت کی بو بھی حرام ہے. اب ذرا انصاف کرو کہ آدم سلام پڑھے جنت میں اور ان کی اولاد انکار کریں کہ نہیں سلام پڑھنا غلط ہے. تو بتائیے آدم کے فرما بردار اولاد ہو کہ نافرمان اولاد ہو؟ جو کہے نہ پڑھا جائے یا نہ پڑھے جائے وہ آدم کی نافرمان اولاد، اور نافرمان اولاد پر جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی حرام. بہرحال تو بیت المعمور آسمان والوں کا قبلہ اور زمین والوں کا قبلہ کعبہ سے. تو کعبہ کو اللہ نے وہ مقدس درجہ دیا کہ اس کا طواف کرنے والا غریب نہیں ہو سکتا. اور بنایا کس نے ہے وہ بھی تو اللہ والے سے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے محبوب اس وقت کو یاد کرو یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل. اے محبوب اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور ابراہیم کے بیٹے اسماعیل نے اس گھر کے پاوے کو اٹھایا اس گھر کو یاد. جب کعبہ بن گیا تب باپ بیٹے نے مل کر دعا مانگی تھی ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کی طرف سے اس گھر کی تعمیر کو تو قبول فرما لے. ابراہیم پیغمبر اور اسماعیل نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول فرمایا. فرمایا تھا اذن فی الناس، اے آدم تم لوگوں میں اعلان کرو، اعلان کرو میرے بندوں میں اعلان کرو یا تو کا رجالا ورکبانا، جو میرے بندے ہیں وہ تمہارے اس گھر کو دیکھنے کے لیے یا تو کا رجالا ورکبانا، پیدل بھی آئیں گے سواری سے بھی آئیں گے. تم اعلان کرو میرے بندے تمہارے اس گھر کو دیکھنے کے لیے آئے. ابراہیم پیغمبر نے پکارا تھا. روایتوں میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب پکارا تو اللہ کے بندو اللہ کے گھر کے طواف کے لیے آؤ، تو جن لوگوں نے لبیک کہا تھا ان کی پکار پر، ان کی پکار کہاں تک؟ دہوا تک بھی آئے. پوری دنیا میں ان کی پکار کی آواز گئی. جو اپنے ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی سنا، جو اپنے باپ کی دل میں تھے انہوں نے بھی سنا، اور جو کہیں نہیں تھے لیکن ان کو ہونا تھا ان لوگوں نے بھی سنا. قیامت تک کے آنے والے ساری روحوں نے سنا. تو لکھا ہے روایتوں میں کہ جنہوں نے ان کی پکار کو سن کر کے لبیک کہا واللہ ان کے نصیب میں اس گھر کی زیارت کی توفیق دی.
اور وہی بندے جب وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. اچھا بتاؤ لبیک آدمی کب بولو؟ اسکول میں یا ماسٹر صاحب جب نام پکارا ہے تب مل کر کہا تھا لبیک نا بولو. اور وہاں کوئی پکارتا ہو نہ جو کہا تو لبیک لبیک. یہ اسی آواز کی لبیک جو ایک آدمی جا کر کے کہتا لبیک اللہم لبیک، یعنی یا اللہ بہت زمانہ پہلے تیرے نبی نے پکارا تھا، آج ہم تیرے گھر کی طواف کے لیے حاضر ہیں. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے پیغمبر کی پکار. تو پتہ چلا کہ اس روایت کی روشنی میں ہمارے محترم جناب بھائی کیا نام گھسیٹے خان صاحب نے بھی لبیک کہا تھا. تو آج اللہ نے وہ دن ان کو دکھایا کہ آج اس گھر کی زیارت کے لیے تیار ہے. یہ آج کس کے مہمان ہیں؟ حدیث پاک میں زور فرماتے وفد اللہ ثلاث، اللہ کے 3 مہمان ہیں. اللہ کے مہمان ہیں. نمبر 1 پر زور فرماتے ہیں الحاج، حج کرنے والا حاجی خدا کا مہمان ہے. اور دوسرے نمبر پر ہے والعامر، اور عمرہ کرنے والا بھی خدا کا مہمان ہے. یہ سب خدا کے مہمان ہیں. درود شریف جلدی جلدی پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. تو پہلا مہمان حاجی، دوسرا مہمان عمرہ کرنے والا، اور تیسرا مہمان لوگ فرماتے ہیں والمجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد. یہ 3 اللہ کے ہیں. اچھا مہمان کا مرتبہ میزبان سے بھی تو بڑھتا ہے. بتاؤ بھیا گاؤں میں ہے ایک پردھان کا مہمان اور ایک غریب آدمی کا مہمان، دونوں میں فرق ہو. جیسے ابھی آپ کے دروازے پر ودھائک جی تشریف لائے، وہ بھی ایک مہمان ہے. ہم لوگ آئے ہیں، وہ لوگ ایک مہمان ہیں. جب ہم آئے تو ہم سے کہا تھا چلو وہاں اسٹیج پر چلو، ودھائک جی کا کر بلاوے لگے. تو مہمانوں میں فرق ہوتا ہے. بے شک تو خدا کا مہمان خدا سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. تو خدا کا جو مہمان ہوگا اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا. اس لیے ان کی عزت کرو گے تو خدا آپ کو عزت عطا فرمائے. کل ان کے جانے کے ٹائم آپ یہ نہ سمجھو کہ گھسیٹے کھا جا رہا ہے. یہی نام ہے چلیے پہلے زمانے میں ایسے لوگ رکھتے ہی تھے. ہم تو بہت آج ہمیں بڑی ہنسی آئی. نانپارا کے پچھم میں ایک گاؤں ہے، گہرا نکاح پڑھاؤ. اور جب گواہی میں نام لکھے لگے تو گواہی کریں گے ان کا گواہ کا نام پوچھا کا نام ہے تو کہیں نہیں مار. ہم کو تو اتنی ہنسی آئی کہ ہم بہت دیر تک ہنستے تھے. اللہ جانے کیسے کیسے نام لوگ رکھ دیتے ہیں. لیکن علم کی کمی تھی جیسے ظاہر ہوتے ہیں. بہرحال یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کی عزت کرو گے اللہ کو عزت عطا کرے گا. لیکن یاد رکھو
اللہ یہ توفیق جس کو دے وہ اپنے نصیب پہ جتنا ناز کرے کرے. حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمرہ کرنے گئے. 53 سال حضور مکہ میں پیدا ہوئے، 53 سال رہے، اور 53 سال بعد جب مکہ کے لوگوں نے ستایا تو حضور مدینہ گئے اور مدینے میں 6 سال رہے. پھر 6 سال کے بعد سنہ 6 ہجری میں 1400 صحابہ کو لے کر اللہ کے گھر کا عمرہ کرنے کے لیے چلے. سرکار نے اپنی زندگی میں 5 عمرہ فرمایا. عمرہ کیا اور روایتوں میں 3 حج آتا ہے، لیکن حج اکبر ایک حج سرکار نے جو بڑا کیا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. 1400 صحابہ کو لے کر چلے اور مکہ سے پہلے حدیبیہ ایک جگہ ہے، وہاں مکہ کے لوگوں نے روک لیا، آپ نہیں جا سکتے. تو حضور نے حضرت عثمان غنی جو حضور کے داماد تھے ان سے کہا عثمان مکہ جاؤ، دیکھو پوچھو کیا معاملہ ہے. ہم تو خدا کے گھر کے طواف کے لیے آئے تھے، ہم کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی مکہ گئے، لوگوں سے پوچھا کہ حضرت عثمان غنی نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ آپ کیوں روکے؟ تو لوگوں نے کہا اس سال نہیں آنے دیں. ہاں تم آ گئے ہو تو تم خدا کے گھر کا طواف کرو. تو صحابہ کا عشق اس لیے عثمان غنی دیکھو کہتے ہیں کہ حضور کو روکا جا رہا ہے اور مجھے خدا کے گھر کے طواف کی اجازت دی جائے، لیکن خدا کی قسم میں وہ طواف نہیں کرے گا اس طواف میں اللہ کے رسول نہ طواف نہیں کیا حضرت عثمان غنی نے. یہ عشق کا صاحب اور اسی عشق کی بنیاد پر وہ کامیاب ہوئے. طواف نہیں کیا. حضور کے پاس عثمان کو تھوڑی سی دیری لگ گئی تو کسی نے ہلہ اڑا دیا، شور مچا دیا کہ عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا. تو سرکار نے صحابہ سے بیعت کیا، اس بیعت کا نام بیعت رضوان. پھر مکہ کے لوگوں نے حضور سے کہا کہ آپ کو ہم لوگ طواف نہیں کرنے دیں. کہا کیوں؟ کہا اس سال آپ کو واپس جانا پڑے. تو وہاں صلح ہوئی. حضور نے ضد نہیں کیا تھا کہ نہیں میں جاؤں گا، نہ حضور نے کہا تھا کہ آج ہم لوگ تو ضد کرتے تھے. حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کو جب پیڑ کے نیچے سے بھگایا گیا تھا کہ اٹھو اٹھو یہاں اونٹ بیٹھیں گے، تو غریب نواز نے جھگڑا نہیں کیا تھا، کہا تھا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں تمہارے اونٹ ہی بیٹھے. تو ایسا بیٹھے کہ چپک گئے. رسول اللہ نے بھی ضد نہیں کیا، کہا ٹھیک ہے میں واپس چلا جاؤں. تو لوگوں نے کہا ایک صلح لکھی گئی. تو اس پر پہلی بات یہ لکھی گئی کہ لکھو کہ اس سال آپ کو واپس جانا ہے، عمرہ نہیں کرتا. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر کہا آئندہ سال آنا لیکن کوئی ہتھیار ساتھ میں نہ لانا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو لے. پھر کہا تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے مکے کا آدمی اگر آپ کے مدینے میں گیا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. پھر چوتھی شرط کہا یہ لکھو کہ آپ کے مدینے کا کوئی آدمی اگر مکہ آئے گا تو ہم لوگوں کی مرضی، ہم چاہے جانے دیں اور چاہے روکیں. سرکار نے فرمایا اس کو بھی. تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کہا عمر بے شک تو حق پر. کہا جب حق پر ہیں تو آپ یہ دب پہ صلح کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا آدمی ہمارے یہاں ہے تو ہم کو واپس کرنا پڑے گا، اور ہمارا آدمی ان کے یہاں جائے تو ان کی مرضی، چاہے واپس کریں چاہے نہ واپس کریں. اگر حق پر ہے تو دب پہ صلح کیوں کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے دوست حضرت ابو بکر، وہ ابو بکر
کہ سرکار فرماتے ہیں کہ سب کے احسان کا بدلہ تو میں نے چکا دیا سوائے ابو بکر، کہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہ چکا پایا۔ کتنے سرکار کے چہرے، وہ آگے بڑھے اور عمر کے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا عمر رسول اللہ، عمر ان کے دامن کو تھام لو، یہ اللہ کے رسول ہیں، جو کر رہے ہیں اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ کتنا عشق تھا صحابہ کو کہ سمجھ میں آئے نہ جو نبی کہہ رہے ہیں وہی برابر کہتے عمر یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے دامن کو تھام لو، جو یہ کر رہے ہیں اسی میں کامیابی۔ سرکار نے صلح فرما لیا اور مدینہ چلے۔ تو پہنچ گیا مروا منا کہیں مسلمانوں اس سے ہم کو ایک سبق ملتا ہے کہ کوئی معاملہ ہو تو اس میں ضد نہ کرو، صلح کر لو، صلح میں اللہ نے بڑی برکت رکھی۔ ایک سال گزرا، سرکار نے اس عمرہ کی قضا کی، اور پھر ایک سال اور گزرا، سنہ 8 ہجری ہوئی، 8 ہجری جب ہوئی تو صلح کی برکت ہے۔ سرکار نے رمضان شریف میں 10,000 اور مکہ فتح کرنے کے لیے اور 10 ہجری میں جب حضور مکہ فتح کرنے کے لیے 10,000 صحابہ کو لے کر مکہ میں داخل ہوئے، تو اس وقت مکہ کے سردار تھے ابو سفیان۔ انہوں نے دیکھا سرکار کی شان، تو سرکار کے چچا عباس تھے ساتھ میں، ابو سفیان تو سردار مکہ تھے، گئے عباس سے کہتے عباس تمہارا بھتیجا تو یہ بادشاہ لگ رہا ہے۔ تو حضرت عباس کا عقیدہ دیکھو، کہتے سفیان تم کو میرا بھتیجا بادشاہ لگ رہا ہے؟ خدا کی قسم میرا بھتیجا دونوں جہان کا بادشاہ، دونوں جہان کا بادشاہ ہے۔ سرکار شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ آگے بڑھے۔ جب مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ 10,000 صحابہ ساتھ، تو سب ڈر کے مارے اپنے اپنے گھر میں گھس گئے، ہتھیاروں کو رکھ دیا، کچھ لوگ پکڑے گئے۔ تب جب ہتھیار کو رکھ دیا سب گھر میں گھس گئے، تو حضور کے ایک صحابی جذبے میں آ کر کے اعلان کرنے لگے، آج ہے نہیں جیسے کہوں فتح کہہ لو تو جو اصل ہے وہ تو چپ پہ رہے، انہوں نے بہار بہار والے ہیں اس کو ہلّا مچ، لیکن وہ صحابہ تو ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ وہ صحابی کی زندگی کی ایک نیکی کے برابر، صحابی کی ایک نیکی کے برابر ہماری زندگی کی پوری نیکیاں نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ان کے درجات کو بہت بلند کرا۔ ایک صحابی جذبے میں آ کر کے اور کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، ہاتھ دھڑک کے کہنے لگے اے مکہ کے لوگوں، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تم سے بدلہ لینے کا ہے۔ تم نے 13 سال مکہ میں ستایا اور مکہ سے مدینہ گئے تب بھی پیچھے نہیں چھوڑا۔ آج 13 8 19 سال ہو گئے تم نے ہم لوگوں کو بہت ستایا، آج ہم مکہ پہ فاتح ہو چکے ہیں، یوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ اس وقت میرے نبی کی رحمت دیکھو، جو واپس لیے گئے تھے تب بھی ضد نہیں کیا، اور جب یہ سنا تو سرکار نے اس صحابی کو پیچھے فرمایا۔ سرکار فرماتے لا یوم یوم الملحمہ، میرے صحابی نہیں، آج کے دن بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، بل الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے۔ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے۔ میرے نبی نے جو فتح مکہ کے ٹائم پر رحمت کا اعلان فرمایا تو مکہ کے وہ کفار جو گھروں میں چھپے تھے سب نکل نکل کر نبی کے قدموں میں اپنی گردنیں جھکائیں اور کلمہ پڑھ کر کے اسلام کو قبول کر، اور اس کے بعد سرکار کعبہ کے پاس تشریف لے، تو کعبے کے متولی تھے عثمان بن طلحہ، اسلام لائے نہیں تھے،
بس چابی تالا مار کے اور جھٹ سے کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے عثمان بن طلحہ، ان کو چابی دے دی نہیں۔ حضور نے فرمایا عثمان چابی دے دو، عثمان نے کہا نا چابی نہیں مل سکتی ہے۔ تو حضور نے حضرت علی شیر خدا سے کہا علی جاؤ عثمان سے چابی لے کر آؤ، عثمان سے چابی لے کر آؤ۔ اور حضرت علی پہلوان تھے، شیر خدا تھے، حضرت علی گئے کعبے کی چھت پہ، ایک ہاتھ سے عثمان بن طلحہ کی گردن پکڑی، دوسرے ہاتھ سے چابی چھینا اور چابی لے کر نیچے آئے، تالا کھولا، حضور کعبے کے اندر گئے، جو کچھ عبادت کرنی تھی میرے نبی نے کیا، اور جب کعبہ سے نکلے تو تالا بند کیا۔ جب تالا بند کرنے لگے تو حضور کے چچا عباس آئے۔ عباس کہتے ہیں میرے بھتیجے مجھے صرف ایک عہدہ ملا ہے، تاخیر حجاج، کہ میں حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں، مجھے تاخیر حجاج کا درجہ ملا ہے۔ کاش اے میرے بھتیجے کہ کعبے کی چابی آپ ہم کو دے دیتے تو کعبے کے متولی بھی ہم بن جاتے، تو دو عہدہ ہم کو مل جاتے۔ جب اس عباس نے کعبے کی چابی مانگی تو فوراً اللہ نے حضرت جبریل کو فوراً قرآن کی ایک آیت دے کر بھیجا اور کہا جبریل جاؤ میرے نبی سے بھیجو، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جس کی امانت ہے اسے واپس کر دو۔ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے جس کی امانت ہے اسے واپس کر دو۔ چابی عثمان سے تم کو ملی ہے، یہ امانت عثمان کی ہے، عثمان بن طلحہ کو دے دو، اپنے چچا کو مت دو، جس کی امانت ہے اسے دے دو۔ جب جبریل نے آ کر کے خدا کا حکم سنایا تو حضور نے اپنے داماد شیر خدا سے کہا علی اللہ کا حکم نازل ہو چکا ہے، جس کی امانت ہے اسے دے دو۔ جبریل حکم دے رہے لہذا علی یہ چابی لے لو، عثمان بن طلحہ کو دے دو۔ تو چابی لے کے حضرت علی گئے چابی کی چھت پہ اور بڑے ادب سے کہا عثمان اپنی امانت لے۔ صاحب عثمان کو تعجب ہوا، کہا علی چابی لینے آئے تھے تو پہلوان بن کے آئے تھے، میرا گردن پکڑا، میری گردن پکڑی اور ایک ہاتھ سے چابی چھین لیا، اور اب چابی دینا ہے تو بڑے نرمی سے دے رہے، آئے سے بہادر بن کے اور دینے آئے بڑی نرمی کے ساتھ۔ تب حضرت علی نے کہا تھا کیوں نہ دوں، خدا کا حکم نازل ہو چکا ہے کہ جس کی امانت ہے اسے واپس کر دو، امانت میں خیانت مت کرو۔ اللہ کا حکم نازل ہو چکا ہے، اس لیے میں چابی تمہاری امانت ہے تم کو دینے آیا ہوں۔ مسلمانوں غور کرو، عثمان بن طلحہ سوچنے لگے، ابھی تک اسلام سے بھگ رہے تھے، نبی سے بھگ رہے تھے، لیکن جب اسلام کا ایک نظام سنا کہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ جس کی امانت ہے اسے دے دو، تو عثمان بن طلحہ کہتے ہیں علی جس اسلام کا یہ مزاج ہو کہ کسی کی امانت ہڑپو نہ، خدا کی قسم وہ اسلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور عثمان بن طلحہ نے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں ذرا سوچو، ایک ہمارے وہ بھائی تھے کہ اسلام کے اس مزاج کو سن کر کہ اسلام کا مزاج ہے کسی کی امانت نہ ہڑپو، وہ اسلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان ہو گئے اور ہم مسلمان ہو کر کے کسی کی امانت ہڑپے تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہو۔ آج دکان کرائے پہ ہیں، سال دو سال کے بعد کہیں ہمارے بپا کے دکانیں نہیں پڑی، گھر مکان کرائے لیں گے، گھر نہیں چھوڑیں گے، خدا کی قسم اس سے جو روزی ہوگی وہ بھی حرام، اور تمہاری عبادتیں بھی بارگاہ مولا میں قبول نہیں ہوں گی، اور لوگوں کے درمیان میں تم رسوا ہوگے اور قیامت میں اس کے صلے میں جہنم میں جائیں۔ اس لیے لوگوں کسی کی امانت ہڑپو۔ اب یہاں پر دو ایک بات ہے،
حضور نے صلح کیا تو 2 ہی سال میں اللہ نے فاتح بنے اور فتح مکہ کر کے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا. اور آج ہم ضد کرتے ہیں ہر معاملے میں. ضد نہ کرو. اگر دروازے میں نالی بن رہی ہے تو ضد نہ کرو, نہیں وہرے دباؤ, یہاں سے اللہ کو دے دے. راستہ کشادہ کرو, یہ بھی ایمان کی مثالیں ہیں. ضد نہ کرو کسی معاملے میں, اس لیے کہ ضد کرنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا. مولانا عبدالمصطفیٰ آدمی علیہ السلام نے ایک ضدی کا واقعہ لکھا ہے. یہ نواب صاحب تو ان کے نوکر رہے تھے. نواب صاحب کے سسرال سے دعوت, سب دعوت الگ ہوتے تھے, سسرال والی دعوت مل جائے تھی. نواب صاحب تیار تھے تو بدھو سے کہیں یار سسرال سے دعوت آئی تھی, چلنا تھا, کہا چلو چلا جائے. نواب صاحب نے کہا کہ میرا پیجامہ بہت گندا ہے. بدھو نے کہا ہمارا پیجامہ صاف ہے, آپ ہمارا پہن لو. ہم آپ کو پہن لیں, نوکر جا کر آج ہمارا گندا لے کر. نواب صاحب کہیں یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار, پھر کیوں, کہیں اگر کسی کو معلوم ہو گیا تھا بدھو کے پیجامہ ہمارا جب ہم نہ بتائے تو کوئی کیسے جا سکتے. تو بہن دھیان رکھنا, کہنا ہاں پہنا بھی بدھو اپن پیجامہ, اور نواب کے پیجامہ خود پہن گئے. اب جب وہاں نواب صاحب پہنچے تو دروازہ کھل گیا, نواب صاحب اندر چلے. اب بدھو بیچارے برآمدن 4 بجے رہ گئے. گاؤں والے نے پتا چلا کہ نواب صاحب آئے ہیں, تو کچھ لوگ ملے. جب آئے ملے تو نواب صاحب تو اندر, بدھو آئے. لوگ پوچھے بدھو نواب صاحب کہاں ہے, تو بدھو کہے نواب صاحب سے ملے آئے تو اندر چلے جاؤ, اور اگر ان کے پیجامہ سے ملے آئے تو ادھر چلے جاؤ. تو لوگ چونکے کہیں یہ کون سی بات ہے, کہ بات ایسے ہے, اگر ان سے ملے آئے تو اندر چلے جاؤ, ان کے پیجامہ سے ملے آئے تو ادھر مل جاؤ. اب نواب صاحب بہتان کو بولا, لیکن کریں گا. جب لوگ ملاقات کے لیے چلے گئے, ذرا پیچھے چلے گئے, تو نواب صاحب بہت آگ بگولا, لیکن کرے گا. جب لوگ چلے گئے تو نواب صاحب نکلے گھانٹے لاگے. بدھو کہ ارے بھول گیا تھا, پہلی غلطی ہے, معاف کر دو. کل معاف کر دیا. پھر دوسرے لوگ, کچھ لوگ ملے آئے. جب پھر ملے آئے تو بدھو آئے تو پوچھیں بدھو پہ نواب صاحب کہاں ہے. نواب صاحب تو اندر ہے, لیکن بات سنی. نواب صاحب کی جائے سب بات پوچھے, لیکن ان کے پیجامہ نہ پوچھے کہ تمہارا پیجامہ کہاں. بغیر کو بات ایسے ہے, پیجامہ نہ پوچھو باقی جائے. اب نواب صاحب چلیں بہت دفعہ, جب تک مل کے چلے گئے تو نواب صاحب نکلے, بدھو مارے لگے. کہنے لگے حضور منع تو کیا تھا پیجامہ نہ پوچھنا, پیجامہ رکھ رہا. اچھا حضور معاف کر دو, پیجامہ زبان سے بھی نہیں ہے. خیر معاف کر دیا. پھر کچھ لوگ ملے آئے. جب پھر کچھ لوگ ملے آئے تو بدھو سے پوچھیں بدھو نواب صاحب کہاں ہے. بدھو سر نیچے جھکا. لوگوں نے کہا بدھوا بول رہے نواب صاحب کہاں ہے رے. بدھو ایک جو پدار. پھر کہیں گے کہ بدھوا بول نہ رہے نواب صاحب کہاں ہے رے. تب بدھو سر اٹھائیں گے نہیں کہا جانے نواب صاحب کہاں ہے. جب ان سے ہم پیغامہ نہیں بتا سکتے تھے تو ان کو ہم کیسے بتا سکتے تھے. نواب صاحب کے نہیں پڑتا ہوا, نکلے کا مار کے بگئی. مارا بھی گیا, رسوا بھی ہوا, نوکری بھی گئی. کیوں, اس نے ضد کر لیا. ضد نہ کرو. آج بہت سے لوگ ضد کرتے ہیں تو مقدمہ میں 10 بیگھہ زمین بک جائے. ضد کرتے ہیں کبھی جان بھی چلی جائے. ضد نہ کرو, تم صلح کرو, صلح میں اللہ نے برکت رکھی. بہرحال عمرہ ایک عبادت ہے, اللہ تعالیٰ توفیق سے تو عمرہ کرو اور اپنی بیویوں کو بھی لے کے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تھا تو اپنی بیویوں کو بھی ساتھ میں لیا تھا. ایک مرتبہ حضور کی بیوی حضرت ام سلمہ حضور کے ساتھ میں. آج تو عورتیں نہیں جاتی, اگر مرد کہیں کو کری ہوئی
چلا جائے تو سوئی لے لے جنت تو کا زیادہ جو ہم لگی اور تو بھی کنفیوز ہوتا بھی کچھ دن پہلے نیپال دن گئے ایک بھٹا والے تھے حج کرنے جا رہے تھے بلائے ملاد کے لیے جب گئے ہوا تو جیسے یہ تمام مولانا صاحب ویسے وہ تمام تو یہاں تو ہم کو بیٹھا دی ہوا کہیں آخر کرے رہے سے 3 بجے کرے دیکھا کہ بہت سے مہمان سوئے گئے تھے تو ایک بڑھیا کچھ دوری ہوئی تو وہاں سے جلا کے تھوڑے لیا سے جب اٹھائے لیے ہاں کرے کام گئے بہن جی کہاں رہا مولانا بھیا نہیں جانا تو جو بڑھو حج کرے جاتے ان کے بیوی ہوئے اچھا تم کو جاتا نہیں مولانا بھیا ہم نہیں دے کہا بھٹا چلا تھے کون پیسے کرنی ہے کہا مولانا بھیا پیسہ ویسا سب کچھ لیکن ہم نہیں دیتے ہم کہیں کہا ہے کہ کہیں ہماری طبیعت ٹھیک نہیں رہا تو چلے پھر ہم بڑی مجبوری ہے ہم کہیں تو دنیا کی نیند آئے گی 3 بجے اور تم کا نیند نہیں یہ تم گلاس کھاتے خود دوری گھومت ہو 3 بجے رات کے اب اللہ کے گھر جانے کے لیے تم بیمار بنے اللہ نے سب کچھ دیا اور خدا کے گھر کے جانے کے لیے بیمار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حدیث پاک میں عائشہ قالت حضرت عائشہ سے روایت ہے کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں حضور کے پاس گئی وقلت استسیر کان اغسو یا رسول اللہ عائشہ کہتے میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دو میں اللہ کی راہ میں غزوہ لڑنے جاؤں گی اللہ کی راہ میں جنگ لڑوں گی اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دو جب حضور کی بیوی نے جنگ میں جانے کی اجازت مانگی تو سرکار نے فرمایا تھا جہاد کننا اے عائشہ تم سب کا جہاد الحج المبرور حج مقبول ہے تم حج کر لو یہی تمہارا جہاد ہے عورتوں پر اللہ نے جہاد نہیں رکھا عورتوں کا جہاد ہے حج کرنا تم حج کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے پتا چلا جب ایک عورت گھر سے حج کے لیے نکلتی ہے تو گویا کہ حج نہیں جا رہی ہے بلکہ خدا کی راہ میں جنگ لڑنے جا رہی ہے اس لیے ہماری ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ شوہر جائے تو ضد ضرور کرے کہ ہم مجھے اجمیر جائیں تو نہ ضد کرو بریلی جائیں تو نہ ضد کرو پچھوسا جائیں تو نہ ضد کرو بحریت جائیں تو نہ ضد کرو لیکن جب مدینۃ المنورہ جائیں کعبہ جائیں تو تم ضد کرو کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی حجۃ الوداع میں سرکار کی بیوی ام سلمہ کے ساتھ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ جب حضور حج سے فارغ ہوئے تو حضور نے حلق کرایا قربانی کروائی جب قربانی کرا کے حلق سرکار کروانے لگے بال بنوانے لگے تو 1,40,000 صحابہ سرکار کے ساتھ تھے آخری حج تو وہ سب دوڑ دوڑ کے ایسے حضور کے بال کو ہاتھ پر لینے لگے جب دوڑ دوڑ کے ہاتھ کے بال لینے لگے تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں بھی بڑھی میں نے بھی ہاتھ پھیلایا تو سرکار کے کچھ بال میرے ہاتھ میں آئے فرماتے میں ان بالوں کو لے کر ایک شیشے میں رکھ لیا پھر مکہ سے مدینہ منورہ آئی وہ شیشے میں نے اپنے پاس میں پھوس کر لی جس میں سرکار کے مجھے مبارک تھے پھر جب مدینہ منورہ میں کوئی بیمار ہوتا تو حضرت ام سلمہ جاہلہ نہیں تھی روایتوں میں ہے کہ بہت بڑی محدثہ تھی سرکار کی 400 حدیثوں کی حافظہ تھی 400 حدیثوں ہم مولانا لیکن اگر 10 حدیث جب میں سناویں پڑ جائے تو بچنا ہے اور 400 حدیثوں کی حافظہ ام سلمہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ شیشی میں نے اپنے پاس رکھ لیا جب مدینہ منورہ میں کوئی بیمار ہوتا تو پانی میں وہ شیشی ڈبو دیتی
پھر وہ پانی بیمار کو پلا دیا جاتا تو بیمار نبی کے منہ مبارک کی برکت سے شفا پا جاتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگر اللہ کے رسول کے تبرک سے فائدہ حاصل کرنا ناجائز ہوتا تو انہیں سلمہ کرتی. 400 حدیثوں کی آخری چاہے جتنا بڑا کوئی وہابی مولانا لے 400 حدیث نہ سنائے. اتنی بڑی عالمہ. اس سے 2 چیزیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ حضور کا بال مبارک ہم لوگوں کے لیے شفا ہے. اور جو انہیں کہا ہے کہ انہوں انسان ہم انسان انہوں کے بال کوئی ویڈیو دیکھتی ہے کوڑی تو نہیں ہوئی نہیں کوڑی تو ٹی وی تو ہوئی اتنے کر نہیں لاؤ کوئی بال ہو چاہے ہمارا ہو چاہے نبی کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے انہیں بہت بڑا درجہ عطا فرمایا. کے لیے اعلیٰ حضرت امام سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرش کے اقل و دنگ عرش کہاں ہے؟ جنت کی چھت کا نام ہے عرش. یہ 7ویں آسمان کے اوپر عرش جنت کی چھت ہے. آج ہی میں جلالین شریف پڑھا رہا تھا سورہ طور تو اس میں آئے وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ بلند چھت. تو تفسیر میں ہے جو مراد ہے عرش اعظم اور ایک ہے کہ آسمان. زمین کی چھت آسمان ہے اور جنت کی چھت عرش اعظم ہے. اور فاقہ آسمان کے اوپر ہے اور اتنا اونچا ہے پھر بھی وہ حیرت میں ہے کہ اللہ نے نبی کا مرتبہ کتنا اونچا کرا. عرش کے اقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے. عرش کے اقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے. اور جانے مراد کدھر آئے تیرا مقام. بے شرم تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت زیارت حرمین شریفین حضرت علامہ مفتی رفیق عالم خانہ پوری ذات اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی کا مقام اللہ نے بہت بلند ہے. تو اے لوگوں حدیث پاک میں عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تابع الحج والعمرہ حج اور عمرہ پیدل سے کرو. اللہ توفیق میں تو بار کرو. تابع الحج والعمرہ حج اور عمرہ پیدل پہ کرو. کیوں پیدل پہ بینہما ینفیانی فقرا اس لیے کہ یہ دونوں محتاجی کو مٹا دیتے ہیں. محتاجی کبھی لوٹ نہیں سکتی. حج کرنے والے عمرہ کرنے والے کو نبی فرماتے ہیں یہ دونوں عبادتیں محتاجی کو مٹا دیتی ہیں کہ کبھی لوٹ نہیں سکتے. اور نبی فرماتے ہیں یہ دونوں عبادتیں گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہیں. اس لیے اللہ توفیق دیتے حج عمرہ کریں. لیکن حج کرنے کے بعد جب آؤ تو کوشش کرو کہ اللہ گناہوں سے بچائے. یہی حج کی قبولیت کی دلیل ہے. حج تو سب کر لیتے ہیں لیکن حج قبول کس کا ہے؟ کتابوں میں بتایا گیا جو حج کرنے کے بعد نماز نہ چھوڑے, کسی کا مان نہ ہڑپے, کسی کی ماں بہن پر غلط نگاہ نہ اٹھائے, گناہوں سے بچ جائے تو سمجھ جاؤ یہ نشانی اس کے حج کے قبول. لیکن ایک حج اور اللہ دولت نہ دیا ہو تو حج نہ کر سکو, لیکن ایک حج اور. حدیث پاک میں من نظر وجہ الوالدین نظرۃ رحمہ, جس نے ماں باپ کا چہرہ رحمت کی نگاہوں سے دیکھا, ماں باپ کا چہرہ رحم دلی سے جس نے دیکھا
فكتب الله له بكل نظرة حجة مبرورا. تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر نظر رحمت کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. دولت نہیں ہے، حج نہیں کر سکتے تو کم سے کم ماں باپ کا چہرہ دیکھو. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے پوچھا تھا لو نظر فی کل یوم 100 مرہ، اللہ کے رسول اگر کوئی روزانہ 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیتے محبت سے تو کیا اللہ تعالیٰ روزانہ 100 حج مقبول کا ثواب دے گا؟ فقال رسول اللہ نعم. تو سرکار نے فرمایا ہاں. اللہ اکبر. یہ بولتا بہت بڑا ہے، اللہ پاک ہے. اگر دن بھر میں تم 100 مرتبہ رحمت کی نگاہ ماں باپ پر ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ روزانہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. ایسے حج کرو تو گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہے کہ نہیں. بے شک. اور نبی کی گارنٹی دیکھو، ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ تم کو حج مقبول کا ثواب. ایسے 6 لاکھ روپیہ لگا ڈالو تو کوئی گارنٹی نہیں. لیکن آج کل کے حاجی ہیں جو دعویٰ کیسے کر جہاں حج دے کے ہیں بندی دے ہیں حاجی پانا ہے. یہ حج عبادت ہے، عبادت کو چھپا کے کرنی چاہیے. بہت پہلے حضور مفتی رجب علی رحمۃ مفتی نانپارہ کے پاس مفتی امان الرب صاحب کے پاس جو بہت بڑے خطیب ہیں، جو بیمار رہتے دعا کرو اللہ نے شفا عطا فرمائے. مسلک کا کام انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کیا، اللہ عمر دراز عطا فرمائے. تو مفتی امان الرب صاحب آئے تھے مفتی نانپارہ سے ملنے. حضرت چائے پانی کرائے کے بعد حضرت نے فرمایا مولانا رات میں کبھی چوری بھی کرتے ہو؟ تم لوگ سنتے نہیں. مفتی صاحب سے پوچھا تھا مولانا رات میں کبھی چوری بھی کرتے ہو؟ تو مفتی مانا رکھتے ہیں ہاں حضرت کبھی کبھی. ہم لوگ بہت چونکے کہ اچھے بڑے مفتی کے کہا تھا رات میں کبھی کبھی چوری کری. تو جب مفتی نانپارہ اتنے جلالے تھے کہ ان کے سامنے تو بولی خدمت کوئی فرق نہیں رہا. جب مفتی امان الرب صاحب باہر آئے تو ہم لوگوں نے پوچھا حضرت بات سمجھ میں نہیں. حضرت پوچھ رہے تھے مولانا کبھی چوری بھی کرتے رات میں؟ آپ نے کہا کبھی کبھی. تو مفتی صاحب نے فرمایا حضرت پوچھ رہے تھے کہ تہجد بھی کبھی پڑھتے ہیں؟ تو ہم نے کہا تھا کبھی کبھی. پتہ چلا عبادت کیسی عبادت چھپائی ہے، اعلان نہیں کیا. لیکن آج بتاتے ہیں فلاں جماتے ہیں. جیسے مولانا عبد مصطفیٰ آباد میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی مسافر ایسے مل گئے، دعا سلام کرنے کے بعد خیریت پوچھے تو بھیا آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہیں حاجی عبد الرحیم. تو پھر حاجی عبد الرحیم مجھ سے پوچھیں تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہیں نمازی عبد الکریم. تو حاجی چونکے یوں کون نام ہو؟ تم زندگی میں ایک حج کیا ہو تو حاجی عبد الرحیم کہا تھا. ہم روزے 5 دفعہ نماز پڑھی تھے تو ہم نمازی عبد الکریم نہیں کہہ سکے. تب حاجی صاحب چپ. تب اس نے ڈانٹا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ نے حج کیا ہے اللہ کے واسطے کہ دنیا میں ڈھنڈورا کرنے کے؟ عبادت کرتی عبادت کو چھپاؤ. جیسے دولت کما کے چھپائی جاتی ہے نا. لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ کونوں تہجد پڑھ لی تو کا بغیر ڈھنڈورا پی کے معلوم نہ. تہجد پڑھنے جگہ جہاں 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بیٹھنے جگہ جھوٹے کے ہو گئی ہے. تو کہا تو کہا رات میں سوئے نہیں بجے رات کو اٹھ پڑے تہجد پڑھا تھوڑا تو کوئی صورت سے بتاوے کہ یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حضور فرماتے ہیں کہ عملوں میں خلوص پیدا کرو اس لیے کہ عملوں کا پرکھنے والا بڑا دانا ہے. عملوں کو پرکھنے والا بڑا دانا ہے. ایک بات کہہ کے پھر میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. اور ارے نہیں
درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم لوگ تو معلوم پرمیشن نہیں دیتے۔ دیکھیے گھنٹہ ہو گیا تقریباً، اور ہم روز بیان ہی کرتے ہیں، دن میں 7 گھنٹہ ڈیوٹی، رات میں بیان۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، تھوڑی دیر اور آپ کی محبت ہے، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ کعبہ شریف، دیکھیے مکہ میں مینا بھی ہے، عرفات بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے، ساری چیزیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دعا مانگا کرتے تھے۔ کیسی دعا؟ 2 دعا مانگتے تھے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ تو اپنے راہ میں مجھے شہادت دے دے، وجعل موتی فی بلد حبیبک، اور یا اللہ تو اپنے نبی کے شہر مدینہ میں موت دے دے۔ اب سنیو ذرا غور سے کہ حضرت عمر مدینے میں مرنے کی دعا مانگ، اللہ نے نبی کے شہر میں موت دے دے۔ مکہ میں مرنے کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ مکہ میں کعبہ ہے، مکہ میں عرفات ہے، آب زمزم ہے، مینا ہے، صفا مروہ ہے، مزدلفہ ہے، سب کچھ مکہ میں ہے، اور مرنے کی دعا مدینے میں مانگ رہے ہیں۔ ان کو تو مرنے کی دعا مکہ میں مانگنی چاہیے، لیکن کیوں مانگ؟ حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین آپ مدینے میں مرنے کی دعا مانگ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا کہ کیوں مدینے میں مرنے کی دعا نہ کرو؟ میں نے اپنے پیغمبر سے سنا، پیغمبر فرمایا کرتے تھے من مات فی المدینہ، جو مدینے میں ایمان پر مرا، فَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا۔ مدینے میں مرنے والے کے لیے ایمان پر میرے نبی کی شفاعت بھی ہے اور میرے نبی کی گواہی، اسی لیے مدینے میں مرنے کی دعا مانگتا ہوں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے شعر میں فرماتے ہیں، طیبہ مدینے کو کہتے ہیں، طیبہ میں مرتے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مرتے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، اور تیری سڑک یہ چہرے شفاعت نگر کی ہے، تیری سڑک یہ چہرے شفاعت نگر کی ہے۔ مدینہ شفاعت خانہ ہے، اس لیے ہر مسلمان کو یہ تڑپ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں مدینے کی حاضری نصیب کرے، اور وہاں جانے کے بعد اپنی عقیدت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہاں کچھ بدعقیدت ہیں جو عقیدت کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ نبی کے روضے کے دیوار سے مستقبل ہو، میں اپنے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی نعت پڑھ رہا تھا، تو اس سمے رسالت ہے عالم تیرا پروانہ ہے، تو ماہ نبوت ہے نگل ہوئے جانان ہے، یہ تھوڑے آواز پکڑ کے ہٹ کے
جو کہتے ہیں لا یحب رسول اللہ، جو نہیں کرو تو اللہ کا رسول فرمانے. اب بتاؤ یہ ہے وہاں جانے کے بعد ہمیں کسی کی طرف دھیان نہیں دینا ہے، بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے. نیتوں میں خلوص کرو، عملوں کا پرکھنے والا بڑا دانا. یہ کعبہ شریف کیسے بنا، بس وہی 10 منٹ میں آپ سے کہہ دیں، میں آپ کو دوں گا. دیکھو حضرت ابراہیم پیغمبر کی 2 بیویاں تھیں، سارا حاجرہ. سارا سے کوئی بچے نہیں ہوئے، بعد میں ہوئی. جب 99 سال کی سارا ہو گئی تب سارا سے پیغمبر پیدا ہوئے تھے حضرت اسحاق. اور حاجرہ سے پہلے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. تو حضرت سارا کو تکلیف ہوئی تھی، ان کی گود میں بچہ ہے، میری گود خالی ہے. تو ابراہیم حاجرہ ہی سے پیار کر رہے ہیں. سبق میں ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ رہا. تو انہوں نے قسم کھلا دی، ابراہیم ہم تمہیں خدا کا واسطہ دیتے ہیں، حاجرہ اور حاجرہ کے بیٹے اسماعیل کو لے جاؤ، جنگل میں چھوڑ دو. اللہ کا واسطہ دے دیا تھا. ابراہیم علیہ السلام لے گئے حاجرہ اور اس کے بیٹے اسماعیل کو. اور بعید زرعین قرآن کریم میں ایسی جگہ چھوڑا جہاں کاشت نہیں ہوتی تھی، یعنی جنگل میں لے جا کے چھوڑا. ایک پیڑ کے نیچے بٹھالا اور اسماعیل کو ان کی گود میں دیا اور سلام کر کے رخصت ہوئی. تو حاجرہ نے اسماعیل کو زمین پہ لٹا کے دوڑ کے ابراہیم کے قدموں کو پکڑ لیا تھا. کہا ابراہیم کون سی غلطی مجھ سے ہو گئی، میرے بیٹے سے ہو گئی، اس جنگل میں ہم کو ہمارے بیٹے کو تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو. نہ یہاں کھانے کے لیے کوئی دانا، نہ پینے کے لیے پانی ہے، یہاں درندے رہتے ہیں. ابراہیم کیوں چھوڑے جا رہے؟ لیکن ابراہیم کی آنکھ سے آنسو سے کچھ بولی نہیں نکلی. تب حاجرہ نے کہا تھا ابراہیم کیا خدا کا حکم تو نہیں ہے؟ جب پوچھا خدا کا حکم تو نہیں ہے تو حضرت ابراہیم نے اس سے کہا. جب سنا خدا کا حکم ہے تو حاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کو چھوڑ دی. بھائی ابراہیم اگر خدا کا واسطہ ہے، خدا کا حکم ہے تو تم جاؤ. میرا ایمان ہے خدا کی ذات پر، اس جنگل میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے پینے کے لیے پانی دے گا، کھانے کے لیے دانا دے گا. کیا بھروسہ تھا حضرت حاجرہ کو خدا کی بات. اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا واقعہ لمبا ہے. اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ سے ایڑی ماری تو پانی نکلا، جنگل میں نکلا تو حضرت حاجرہ میڑ باندھنے لگی. اور میڑ باندھتی تھی کہتی تھی زم 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 زم، یعنی رک رک رک. لکھا ہے کہ اگر حاجرہ کی زبان سے بولی نہ نکلی ہوتی تو وہ پانی بہ کے ڈھلوا میں دیا جاتا، پوری دنیا میں جاتا. لیکن اللہ کی ایک بندی کی زبان سے ایک لفظ نکلا، زم زم، رک رک. اب پانی اس زمانے میں پانی کی بڑی کمی تھی. قافلہ جا رہا تھا، دیکھا پرندے مڈلا رہے تو گئے پانی کے چکر میں، تو پانی پایا تو حضرت حاجرہ سے کہا کہ ہم رک سکتے ہیں. گھر ایسے قافلے آتے گئے، بڑھتے گئے، اور پھر الحمدللہ وہ جنگل کے بجائے شہر مکہ ہو گئے. شہر زمانہ گزر گیا. بچپن میں لے گئے تھے ابراہیم اسماعیل، جوان ہو گئے مکہ میں، شادی بھی ہو گئی. کافی دنوں کے بعد ابراہیم پیغمبر نے سوچا کہ جائیں اپنے بچے کو دیکھنے کی طالب. جب گئے وہاں جنگل میں چھوڑ کے آئے تو گئے دیکھا شہر ہے. لوگوں سے پوچھا اسماعیل کا گھر کون ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ گھر. تو وہاں پہ دروازہ کھٹکھٹایا تو اسماعیل علیہ السلام نہیں تو ان کی بیوی تھی. بیوی نے دروازہ کھولا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا. جنگل گئے شکار کرنے. میں ان کا باپ ابراہیم. بولیے کوئی کام ہو تو بتائیے.
تو کہا ایک کام نکال دیا، کہا میں جا رہا ہوں، شام کو میرا بیٹا آئے گا تو بیٹے گا تمہارے ابا سے ملنے کے لیے، اور ایک بات کہہ کے گئے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ کو بدل ٹھیک ہے کہہ دوں گی۔ شام کو اسماعیل علیہ السلام آئے، ان کی بیوی نے بتایا کہ آج آپ کے ابو آئے تھے۔ ارے تو رکے نہیں، کہا کچھ کہا، کہہ کے گئے کہ گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ تب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو کہا میرے باپ آئے، تم میرے باپ کو روک نہیں سکی؟ یہ میرے باپ جو کہہ کے گئے گھر کے چوکھٹ بدل دے، چوکھٹ سے مراد تم ہو، چوکھٹ سے مراد تم ہو، تم نے میرے باپ کی قدر نہیں کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیوی کو طلاق دیا، پھر شادی کیا، پھر ایک زمانہ گزرا، پھر ابراہیم علیہ السلام آئے ملنے کے لیے۔ اب دروازہ جانے کے اندر گئے، وہاں کھٹکھٹایا، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نکلی، پوچھا کون؟ کہا میں ان کا باپ ہوں۔ فوراً اندر بلایا، کھانا پینا کھلایا، گرد و غبار صاف کیا، بڑی خدمت کی۔ جب شام ہونے لگی تو کہا میں چل رہا ہوں، کہنے ابو رکو، کہنے میں جا رہا ہوں، بیٹے گراؤں گا، اور میرے بیٹے سے میرا پیغام کہہ دینا کہ یہ گھر کی چوکھٹ بڑی اچھی ہے، اس کی حفاظت کرو۔ چلے آئے، شام کو اسماعیل علیہ السلام آیا، ان کی بیوی نے بتایا تو پھر رونے لگے، زمانے کے بعد ملاقات نہیں ہوئی، کچھ کہہ دیجیے، گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرنا، تم خوش نصیب ہو، چوکھٹ سے مراد۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کی فرما بردار جو بہویں ہو جائیں، وہی اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ بنتی۔ اس لیے آپ بھی ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ سے بھی کراؤ۔ تو 3 آدمی مہمان تھے، حاجی، عامر یعنی عمرہ کرنے والا، اور ایک کیا ہے مجاہد۔ اب مجاہد کون ہے؟ اب آپ سوچی ہوتی کہاں تلوار لے کے دیکھیے کا مانا ہے، تو وہ تلوار والی جہاد نہیں ہے، لیکن جہاد حقیقی، جہاد کی تعلیم میرے نبی نے کیا۔ حدیث پاک میں فرماتے ہیں اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت ٹھنڈک میں مکمل وضو بنانا، وکثرۃ الخطاء الی المساجد، اور زیادہ قدموں سے مسجد کو جانا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فذالکم الرباط، تو سرکار فرماتے ہیں تمہارا جہاد ہے، اور جہاد کرنے والا خدا کا مہمان ہے۔ اس لیے لوگوں مکمل وضو بناؤ، مسجدوں میں جاؤ اور نماز پڑھ کے آؤ، تو دوسری نماز کے انتظار میں رہو، اللہ کے مہمان بن جاؤ گے، آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو آپ کو نمازوں سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حج اور عمرہ کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔